किताब उसका 15वां बाब, तबारीख की दूसरी किताब उसका 15वां बाब निकाल लिया है। पिछले दिनों हमने 12 घंटे की प्रेयर में जो रात को सेशन हुआ था तकरीबन 2-3 बजे, उसमें हमने सीखा था और आज फिर से हम इस पर गौर करेंगे, ताकि क्योंकि 12 घंटे को सारे तो नहीं होते, लेकिन यह है कि संडे वाले दिन तो मोस्टली होते हैं हम सारे। तो आइए गौर करते हैं यहाँ पर कलाम मुकद्दस में तबारीख की दूसरी किताब उसका 15वां बाब, उसकी पहली से चौथी आयत मुकद्दस तक गौर करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और खुदा की रूह अज़रिया बिन अदूद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत, बायस तरबियत और बायस नजात हो। किताब मुकद्दस के वसीले हम सब बरकत पाएं। बाब में मुझे और आपको ये बताती है, खुदा का कलाम ये बताता है, खुदा की रूह अज़रिया बिन अदूद पर नाजिल हुई। ये खुदा का नबी है, खुदा का बंदा है, और खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ। और जब उस पर नाजिल हुआ तो खुदा के रूह के नाजिल होने के बाद वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। वो मुखातिब करता है आसा को, और यहां पर आसा की इस्तिलाहात हो रही हैं, बनी यहूदा की इस्तिलाहात हो रही हैं, बनी बिन्यामीन जो है उसकी इस्तिलाहात हो रही हैं। सारे यहूदा बिन्यामीन को और आसा को यह बात कही जा रही है कि मेरी सुनो। और क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि खुदा के रूह ने यह बात कही है कि ये बात सुनी जाए, ये बात सुनी जाए। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा का रूह आज भी बोलता है। और जब मैं और आप 7 कलीसियाओं में से जिक्र पढ़ते हैं तो वहां पर सारी कलीसियाओं को यह बात लिखी गई है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्या फरमाता है। अब खुदा का रूह जो है वो अज़रिया बिन अदूद पर नाजिल हुआ और वो आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन के पास जाता है और उनको कहता है मेरी सुनो। और कहता क्या है? कहता यह है, खुदावन तुम्हारे साथ है, खुदावन तुम्हारे साथ है। ऊंची आवाज में, खुदावन तुम्हारे साथ है, साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, जब तक तुम उसके साथ हो। खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। हम में से बहुत सारे लोग वो कहते हैं खुदा साडे नाल है, खुदा साडे, तो भाई तू किथे में? मैं बस गुनाह च डिगया होया वा, मैं बस। याद रखिए, खुदा आपके साथ नहीं है। मेरी और आपकी नाफरमानियों में खुदा मेरे और आपके साथ नहीं है, मेरी और आपके गुनाहों में खुदा मेरे और आपके साथ नहीं है, मेरी और आपकी बुराइयों में खुदा मेरे और आपके साथ नहीं है। खुदा तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, जब तक तुम उसके साथ। और सादे लफ्जों में, अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो खुदा भी तुम्हारे साथ नहीं है, खुदा भी तुम्हारे साथ नहीं है अगर तुम उसके साथ नहीं हो। हम ऐसे बहुत सारे लोग वो इस धोखे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें लगता है नहीं यही जान देवी या खुदा साडे, हम चोरी करते हैं खुदा हमारे, हम शराबें बेचते हैं, शराब पीते हैं, खुदा हमारे साथ है। याद रखिए, खुदा हमारे साथ
میں کل امی میری بتا رہی تھی، امی کہہ رہی تھی میں ایک بچے کی دعا سن رہی تھی اور بچہ دعا کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ وہ دعا کر رہا ہے خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تو بڑا اچھا ہے، ہمارے شراب کے کاروبار کو برکت دے دے، ہمارے شراب کے کاروبار کو دے گا برکت خدا کی، تو دعا ہی جا رہی ہے نا، خدا سے مانگی جا رہی ہے نا، خدا نو کیا جا رہا ہے نا، خدا ساڈی شراب چ دے گا خدا؟ کوئی کہے خداوند میں حرام کاری کرن چلا، زنا کاری کرن چلا وا، ٹھیک ہے سارے دی اکھاں بند کر دیں، میں سکون نہ جا کے حرام کاری کرا، زنا کاری کرا تے سکون نہ واپس آیا، کہے نو نہ پتا چلے، خدا سنے گا دعا؟ آپ بچ کے آ جائیں، شیطان تانوں بچا لے تاکہ دوبارہ بھی کر سکو۔ خدا میرے اور آپ کے غلط کاموں میں کبھی انوالو نہیں ہوتا۔ خدا تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، چور بھی جو ہے نا جب وہ چوری کرنے جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہہ کے جاتا ہے ربا بچا لیں، ربا بچا لیں، تیری مدد چاہیے، ربا سونے تیرا ہی آسرا ہی، ربا سونے کوئی غلط سے غلط کام بھی کرنے جاتا ہے، برائی کرنے بھی جاتا ہے، الٹا کام کرنے بھی جاتا ہے، تو وہ بھی خدا ہی کا آسرا مانگتا ہے، خدا ہی کی مدد مانگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس کہہ رہی ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو خداوند تمہارے ساتھ ہے، خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور آگے اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تم کو ملے گا، پر اگر تم اسے ترک کرو تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اگر تم اس کے طالب ہو، اگر تم اس کی ڈیزائر کرو، اگر تم اس کی خواہش کرو، اگر تم اس کے متلاشی ہو جاؤ، اگر تم اس کی پیاس رکھو، اگر تم ایسی زندگیوں کی طرح ڈال جاؤ کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہماری روحیں خدا کی روح کو ترسیں، خدا کی حضوری کو ترسیں، خدا کے کلام کو ترسیں، خدا کی برکت کو ترسیں، تو پھر خدا مجھ کو اور آپ کو مل جائے گا۔ اور جب خدا مل جائے گا برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو کام نہیں ہو رہے، جو کام ناممکن ہیں، جن چیزوں کو میں اور آپ امپاسبل سمجھتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے پاسبل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور خدا تب ہمارے ساتھ ہے جب میں اور آپ خدا کے ساتھ ہیں۔ خدا تب مجھے اور آپ کو مل جائے گا جب میں اور آپ خدا کے طالب ہوں گے، جب میں اور آپ خدا کو اپنی زندگیوں میں رکھیں گے، وہ ہماری زندگیوں میں رہے گا۔ اور اگر میں اور آپ اسے ترک کریں گے تو وہ بھی مجھے اور آپ کو ترک کرے گا۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات پر دھیان لگانا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات پر دھیان لگانا ہے ہمیں خدا کے طالب ہونا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات پر دھیان لگانا ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کو ترک نہیں کرنا، بلکہ خدا سے بغل گیر ہو جانا ہے، خدا سے لپٹ جانا ہے، تاکہ میں اور آپ ہمیشہ اس کے جلال کا تجربہ کر سکیں۔ آمین۔ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ایویں لاڈلی قوم نہ بنی جاؤ، اسی لاڈلی قوم کہہ کہ اپنے آپ مار چلے ہیں، خدا کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں کرسچن پیدا ہوا ہوں تو میں لاڈلی قوم ہے، میں بڑا لاڈلا ہوا، خدا کا بڑا شاہی تے قیمتی بچہ ہوا۔ جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں، جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہ خدا کے بچے ہیں۔ آمین آمین۔ تو باقی ایویں پھر دے پے نے، باقی وہ ایویں کہیں جاندے نے خدا میرا پیو ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں خدا میرا پیو ہے، خدا کہنا مینوں بھی نہیں پتا کہ تو میرا بچہ ہے۔ آئے اپنے عمل سے ثابت کریں خدا تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو۔
اور اگر میں اور آپ اس کے طالب ہوں گے تو وہ تم کو مل جائے گا، اور اگر میں اور آپ اس سے ترک کریں گے تو وہ بھی ہم کو کیا کرے گا؟ ترک کرے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے خدا کو سائڈ پر پھینکا ہوا ہے تو خدا بھی ہمیں سائڈ پر کر دے گا۔ اب میں نے ایسے پھینک کر بتایا، سائڈ پر پھینکنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں سے جب ایسے بات ہوتی ہے تو ہمیں سے کوئی کہے گا نہیں ساڑی کی ضرورت ہوئے، اے خدا انہوں پیچھے چھٹیے، ساڑی کی ضرورت۔ آپ اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیے، جب فیصلے کرنے کی باری آتی ہے انسان اگے ہوندے نے تو خدا انہوں کتنے چھٹیا ہوندا ہے۔ میں سادی سی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب میں اور آپ شادیوں میں موجود ہوتے ہیں، پہلا عبادت کرانے ہیں، خدا نو اگے رکھنے ہیں، خدا نو کتنے رکھنے ہیں؟ آگے۔ تو پھر کہنے ہیں جیویں ہی پادری صاحب اٹھ کے جان، جیویں ہی پادری صاحب اٹھ کے جان، تو ہن کتنے چھٹن لگے ہو خدا نو؟ خدا اتنے آوے تہاڈے نال تہاڈے گانے تے نچدا پیا ہے، تہاڈے نال کسے کرسی تے بیٹھ کے تانوں ویکھدا پیا ہے کہ کیویں نچدی پئی ہے، کیویں نچدا پیا ہے، تے سٹ دی نا پرا۔ وہی خدا اس کو پہلے بڑے زور کے ساتھ ویلکم کیا، بڑے جوش کے ساتھ زور کے ساتھ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جیسے ہی پادری صاحب نکلے گا ساڈا کام شروع ہو جائے گا، ساڈا کام۔ تو کیا خدا موجود ہے وہاں پر؟ اور بائبل کہہ رہی ہے اگر تم مجھے ترک کرو گے تو میں بھی تمہیں، جب میں نے اور آپ نے خدا کو ترک کر دیا تو خدا بھی مجھے اور آپ کو ترک کر دے گا۔ جب میں نے اور آپ نے خدا کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، خدا مجھے اور آپ کو بھی پیچھے پھینک دے گا۔ خدا کی بھی پہلی ترجیح میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ اگر میری اور آپ کی پہلی ترجیح خدا ہے تو خدا کی بھی پہلی ترجیح میں اور آپ ہوں گے، اور خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر پہلی برکات جو ہے، پہلے پھلوں کی برکت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دے گا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرو۔ کس سے؟ جب میں اور آپ پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو خدا پھر پہلے پھلوں کی تعظیم کے بعد پہلی برکت جو ہے، پہلی بارش جو ہے وہ بھی مجھ پر اور آپ پر برساتا ہے۔ کئی ساڈے جو کہندے نے جڑا بچیا کچیا او خدا نو داں گے، جڑا بچیا کچیا، خدا کو بچا کچا چاہیے، بچیا کچا کینوں دیندے ہو؟ پچھلے دنوں یاد ہے وہ بحری اٹاؤن سے خادم آئے ہوئے تھے 12 گھنٹے پر، بچا کچا جو ہے وہ مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے، ملازموں کو دیا جاتا ہے، نوکروں کو دیا جاتا ہے، اور ہم بچا کچا جو ہے وہ خدا کے لیے لے کر آتے ہیں۔ سبزی لین گئے ہیں، وہ دن 10 بھی بچ گئے نے، کہاں کہہ دیتا ہے اے کل جا کے چندہ پاواں گے، اے کل جا کے ایک ہی پاواں گے، سارے کام کر لینے، تے سارے کام کرن تو بعد جڑا کوئی 1000 بچے آہی کہنے ہیں چلو اے ہن خدا نو دے دو، اے ہن پھر خدا کو بھی لے لیو، جدو بھی ساری دنیا دے لوگاں نو دے لے گا پھر کہے گا اچھا چل ہن تھوڑا جا تینوں بھی دے دینا وا۔ ہم میں سے بہت سارے برکتوں کو کھو بیٹھے ہیں، ہم میں سے بہت سارے خدا کی برکتوں میں جو عظیم برکتیں ہیں، اچھی برکتیں ہیں، شامل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ہماری ترجیح خدا نہیں ہے، ہم نے خدا کو پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے پہلے درجوں میں خدا کی تعظیم کریں۔ آمین۔ اپنی زندگی کے پہلے درجوں میں خدا کی، تے پہلے درجے تو مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے تے کرو تے بعد سے دوسرے سے نہ کرو، اپنی زندگی میں سارے درجوں میں نے اور آپ نے خدا کی تعظیم کرنی ہے، سارے درجوں میں، سارے لیولز میں، سارے حصوں میں خدا کی سدا عزت کرنی ہے۔ آمین آمین۔ اور مجھے اس دن اس خادم کی بڑی اچھی بات لگی، میں تو یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لوگ کہتے ہیں پادری صاحب تو بس ہر ویلے کوئی گال کر دینے دینے، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی کی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ بچے کچھ مانگنے والوں کو دیے جاتے ہیں، جو بچ جائے وہ مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے، ملازموں کو، نوکروں کو دیا جاتا ہے۔ جدوں لوگ کھا لے نا بغلیاں چ کوٹھیاں چ روٹیاں تو جڑیاں 2 بج جاندیاں نا ہے، وہ کہندے نے او یار تو بھی لے جی، جڑا ورچی سے نا انہوں کہنے تو بھی لے جی جڑا بچ گیا وے۔ اور ہم سب کا بھی حال یہ ہو گیا ہوا ہے
کہ ہمارا جو بچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہم خدا کو دیں گے، یہ ہم خدا کے حضور میں لائیں گے، پھر خدا کو گلانا دے. اگر تم مجھے ترک کرو گے تو میں بھی تم کو، اگر تم مجھے پیٹ پیچھے پھینک دو گے تو میں بھی تمہیں پیٹ پیچھے، اگر تم مجھے پہلی ترجیح نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں پہلی ترجیح. یہاں پر بڑی واضح اور کلیئرلی بات. اور پھر اگلی آیت جب میں اور آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، تیسری آیت، تو یہاں پر لکھا ہے اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں. بڑی مدت ہو گئی ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بغیر سچے خدا کے زندگی گزار رہے ہیں، بغیر سکھانے والے کے زندگی گزار رہے ہیں، بغیر شریعت کے زندگی گزار رہے ہیں. اور آج مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے، کہیں ہم بھی خدا کے بغیر تو زندگی نہیں گزار رہے، کہیں ہم بھی بغیر سکھانے والے کے زندگی تو نہیں گزار رہے، کہیں ہم بھی بغیر شریعت کے زندگی تو نہیں گزار رہے. اگر میں اور آپ بغیر خدا کے، بغیر سکھانے والے کے، بغیر شریعت کے زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مجھے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا سوائے دکھ، پریشانیوں اور مصیبتوں کے. آج غور کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. آج میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے میں اور آپ سکھانے والے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے میں اور آپ شریعت کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ کہتے ہوں گے نہیں اسی خدا نہ بڑے مخلص ہاں، وہ یہ بھی کہتے ہوں گے اسی خدا دے کلام نہ بھی بڑے مخلص ہاں، لیکن شاید وہ سکھانے والے کے ساتھ اتنے مخلص، کیونکہ کہتے نے سانو سکھان والے کی ضرورت نہیں ہے، ساڈے کو یوٹیوب بھی بڑی ہے، ساڈے کو یوٹیوب ساڈے کو واہ واہ اتنے سارے پیغام اسی سن لینے ہاں، اسی جمنی ویکھ لیں گے، اسی چیٹ جی پی ٹی ویکھ لیں گے، اسی ڈیپ سیک ویکھ لیں گے، اسی یہ تو ہی سیکھ لیں گے اسی. اور یاد رکھیے خدا کا کلام کہتا ہے بغیر سچے خدا کے، بغیر سکھانے والے کے اور بغیر شریعت کے زندگی گزارنی نہیں ہے. اور اگر زندگی گزاریں گے تو آگے پھر بہت ساری پریشانیاں لکھی ہیں، بہت سارے دکھ لکھے ہیں، بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے دکھ لکھے ہیں. مجھے بڑا اچھا واقعہ لگتا ہے وہ والا جہاں پر حبشی خوجہ جو ہے وہ اپنے رتھ پر بیٹھا جو ہے وہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور حبشیوں کی ملکہ جو کندہ ہے اس کا وہ وزیر خزانہ ہے، اس کا وزیر خزانہ ان پڑھ نہیں ہوگا، وہ اپنے ٹائم کے حساب سے ایجوکیٹڈ پرسن ہوگا. اور آپ غور کریں وہ صحیفہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، اسے اونچی آواز میں اسے پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. اور خدا کا کلام جو ہے خدا کا کلام جو ہے خدا کے بندہ فلپس پر نازل ہوتا ہے، اور خدا کہتا ہے راتھ کے ساتھ ساتھ ہو لے، اور وہ راتھ کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور راتھ کے ساتھ ہو لیتا ہے. تو حبشی خوجہ کو کہتا ہے کیا جو تو پڑھتا ہے سمجھتا ہے؟ کیا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں جب تک مجھے کوئی سکھانے والا نہ ہو، شریعت بھی ہو، خدا بھی ہو، تو سکھانے والا ہی نہ ہو تو کوئی زندگی، سکھانے والے کی بھی ضرورت ہے. اور حبشی خوجہ جو خود پڑھ رہا ہے، آج ہم یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یوٹیوب کو ہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو ایسے یوٹیوب سے سیکھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنی دعائیں درخواست کس کو دیں گے؟ یوٹیوب نے لو یوٹیوب ہوں میں بیمار ہو گیا میرے ایسے دعا بھی کر دیں، میرے ایسے کر دے گا یوٹیوب تھوڑے ایسے دعا؟ چیٹ جی پی ٹی تے لکھ لو چیٹ جی پی ٹی میرے لیے دعا فرمائیے، شفایت فرمائیے، کریے. سکھانے والا یوٹیوب آپ پر پابندی نہیں لگا سکتی،
لیکن سکھانے والا آپ کو ڈانٹے گا, آپ کی کانٹ چھانٹ کرے گا. اس لیے یوٹیوب کوئی استاد نہیں ہے, چیٹ جی پی ٹی کوئی استاد نہیں ہے, ڈیپ سیک کوئی استاد نہیں ہے, جمنی کوئی استاد نہیں ہے. سکھانے والا جو ہے وہ سروں پر ہونا چاہیے. ذرا دسے اے تو کرنا پہ اے غلط کرنا پہ اے ٹھیک ہے تو ٹھیک کرنا پہ ہے, یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تجھے ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. جو ڈانٹے, جو تربیت کرے, تنبیہ کرے, یہ سر پر ضرور ہونا چاہیے. آمین آمین. لیکن کلام مقدس فرماتا ہے جب خدا کی روح جو ہے عزریہ بن عدود پر نازل ہوئی تو وہ آسا بن یمین اور یہودا کو ملنے آیا, تو ان کو آ کر کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ بہت مدت سے بغیر سچے خدا کے, بغیر سکھانے والے کے اور بغیر شریعت کے رہے ہیں. آج چرچ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے, کہیں میں اور آپ بھی بغیر سچے خدا کے زندگی تو نہیں گزار رہے, بغیر سکھانے والے کے زندگی تو نہیں گزار رہے, بغیر شریعت کے خدا کے کلام کے زندگی تو نہیں گزار رہے. اور اگر ایسا ہے تو آئیے خدا کی طرف رخ کریے, آئیے سکھانے والے کی طرف رخ کریے, آئیے خدا کے کلام کی طرف رخ کریے, تاکہ آسمان جو خدا کا اچھا خزانہ ہے میرے اور آپ کے لیے کھل جائے اور ہم میں سے کوئی بھی بے برکتہ نہ رہے بلکہ سارے کے سارے بابرکت ہو جائیں, آسمانی برکتوں کا تجربہ کر سکے. اور آسمانی برکتیں مجھے اور آپ کو سچے خدا کے ہونے, سکھانے والے کے ہونے اور خدا کے کلام کے ہونے سے ملنی ہے. آمین آمین. اگر آپ ان میں سے ایک بھی مس کر جائیں گے آپ برکت نہیں پا سکتے. آپ برکت ان میں سے ایک بھی مس کر دیا تو برکت نہیں ملنی. اور اب سنیے یہاں پر جب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس سچا خدا نہیں ہے, ان کے پاس سکھانے والا نہیں ہے, ان کے پاس شریعت نہیں ہے, تو پھر سنیے ان کا حال کیا ہے. اور چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے, پر جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کی طرف اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا. اور پانچویں آیت, اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا تھا اور اسے جو اندر آتا تھا مطلق چین نہ تھا, بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں. یہاں پر کہہ رہی ہے, بائبل مقدس کہہ رہی ہے, خدا کا کلام فرما رہا ہے جب سچا خدا ہمارے ساتھ نہ ہوگا, جب سکھانے والا ہمارے ساتھ نہ ہوگا, جب خدا کا کلام ہمارے ساتھ نہ ہوگا تو ہم میں سے لوگ باہر بھی جائیں گے اندر بھی آئیں گے, لیکن مطلق چین زندگیوں میں ہوگا. زندگیاں سے سکون ہوئے گا, زندگیاں سے اطمینان نہیں ہوئے گا. لوگ باہر بھی جاتے تھے اور اندر بھی آتے تھے, لیکن مطلق چین زندگیوں میں موجود نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سچا خدا ان کے ساتھ, سکھانے والا ان کے ساتھ, شریعت ان کے ساتھ نہیں تھی, اور اس لیے چین بھی نہیں تھا, اطمینان بھی, سکون بھی نہیں تھا, تسلی بھی نہیں تھی. اور پھر آگے, اور بلکہ ممالک کے سب باشندوں پر بڑی اذیتیں تھیں. چین بھی نہیں سی تے اذیتاں جڑیاں نے وہ بھی وادو سن. اذیتاں آپ دیکھیں, بیماریوں کی اذیتیں بہت زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم کاروباری حلقوں میں اذیتیں اٹھا رہے ہیں, ہم اولاد کی طرف سے اذیتیں اٹھا رہے ہیں, ہم ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اذیتیں اٹھا رہا ہے, بیوی شوہر کی طرف سے اذیتیں اٹھا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سچا خدا, سکھانے والا, خدا کا کلام. اور کئی لوگ کہتے ہیں یا اگر آپ اذیت اٹھا رہے ہیں تو شاید آپ کے پاس سچا خدا بھی ہو, شاید آپ کے پاس شریعت بھی ہو, خدا کا کلام بھی ہو, لیکن شاید آپ کی زندگی میں
خدا کے خادم کے ساتھ کاہن کے ساتھ وفاداری نہ ہو تو یہ پیچھے بہ کے خلاف گلا کر دے ہو وہ پیچھے بہ کے خلاف تو کری جاؤ پادری کا کی بگڑتا پیا انہوں تو پتا بھی نہیں چلتا کہ تھی خلاف گل کی ہے لیکن اپنے سر سے تھی اذیت پا لی نے اپنے سر پر آپ نے مصیبتیں ڈال لی ہے اپنا چین آپ نے گوا لیا ہے اپنا سکون آپ نے گوا لیا ہے اپنا آرام آپ نے خراب کر لیا ہے اس سے خادم کو کوئی فرق یہاں پر غور کرنا ہے بائبل مقدس سے کہتی ہے کہ تب وہ بغیر سچے خدا کے بغیر سکھانے والے کاہن کے بغیر شریعت کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں چین نہیں ہے اور ممالک کے سارے باشندے جو ہیں ان کی زندگیوں میں اذیتیں جو ہے وہ موجود ہیں اذیتیں اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی پھر آگے چلیے قوم کے مقابلہ میں اور شہر کے مقابلے میں پس گئے جب خدا کا کلام نہیں ہوئے گا جب خدا نہیں مانگے تو لڑ لیکن معاملے رولے ختم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایک سمپل سی مثال دے کر آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ اب سکھانے والے کس طرح سے خاندانوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک فیملی کی بات ہے اور جب ایک فیملی کی بات تو وہاں پر ایک معاملہ ہوا اور ایک معاملہ ایسا ہوا کہ وہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں سارے لوگ اپنا اپنا اس نے بھی اتنا حصہ ڈال دیا اس نے بھی اتنا حصہ ڈال دیا اس نے بھی اتنا ڈال دیا اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب سکھانے والا کیا کر رہا ہے وہ گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک کچھ بھی دے گا تو کو لینا نہیں ہے یہ 500,000 پڑھ کے منہ کالا لیکن سکھانے والا کہہ رہا ہے نہیں اس کا وہ جتنا بھی دیتا ہے اس کا پکڑ لو اس کا شامل کر لو کیونکہ وہ کون ہے بھائی ہے وہ کون ہے جو بھی دے رہا ہے اونچی آواز میں لے لو اور اس کا حصہ ڈال لو تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ مجھ میں فرق کیا گیا ہے مجھ میں تو یہ سکھانے والے کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے سکھانے والے نہیں تو نفرت پڑ گئی نا رولا پڑ گیا نا اس کی زندگی میں یہ سدا لینا تھا کہ میں ماڑا ہاں میرے کو انہیں ہے کوئی نہیں تو میرے شامل لیکن مدد ہو گئی اور اب سارے کے سارے جو ہیں اس حصے کے اندر آ گئے کہ یار میرا ہے وہ تیرا ہے وہ تو ہے کیتا ہے اور اب ساروں نے کچھ نہ کچھ کر دیا اب یہی سکھانے والا نہ ہو تو گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سکھانے والا ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں اور آپ آپس میں لڑائیاں کر کر کے مار جائیں گے آپس میں مقابلے بازیاں کر کر کے مار جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر کر کے مار جائیں گے لیکن خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے ہم نے بغیر سچے خدا کے بغیر سکھانے والے کاہن کے اور بغیر خدا کے کلام کے زندگیاں گزارنی نہیں ہے اور اگر خدا کے کلام کے بغیر اگر بغیر سکھانے والے کے اور بغیر سچے خدا کے زندگیاں گزاریں گے تو پھر زندگیوں میں چین موجود نہیں ہوگا سکون موجود نہیں ہوگا اطمینان موجود نہیں ہوگا زندگیوں میں اذیتیں ہوں گی بے حد اذیتیں ہوں گی پھر میں اور آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور پھر آگے نیچے لکھا ہے کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح کی مصیبت سے تنگ کیا جب سچا خدا نہیں ہوگا سکھانے والا کاہن نہیں ہوگا خدا کا کلام نہیں ہوگا تو پھر مصیبتیں بھی ہر طرح سے مجھے اور آپ کو تنگ کریں گی لیکن آئیے سچے خدا کو لے لیجئے اپنی زندگیوں میں آئیے اپنی زندگیوں میں فیصلہ کریے کہ ہمارے سر پر کوئی نہ کوئی سکھانے والا ہمیشہ رہے آمین آئیے صدا یہ فیصلہ کریے کہ ہم صدا خدا کے کلام میں سے سیکھتے رہیں گے اور جب آپ یہ کرتے رہیں گے پھر آپ کی زندگیوں میں
चैन और इत्मीनान भी होगा। फिर आप अजियतों से भी बचे रहेंगे, फिर आप पिस नहीं जाएंगे लड़ लड़ के, बल्कि आप फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे और इत्मीनान और सुकून और मोहब्बत की जिंदगी गुजार पाएंगे, सुलह की जिंदगी गुजार पाएंगे। और फिर हर तरह की मुसीबत जो है वो मुझे और आपको तंग नहीं करेगी, बल्कि हर तरह की बरकत जो मेरे और आपके खुदा की बख्शिश है वो हमारे और हमारे घरानों में मौजूद होगी और हम उससे मुस्तफीद होते रहेंगे, बाबरकत होते चले जाएंगे। सच्चे खुदा का होना, सिखाने वाले काहिन का होना और शरीयत का होना, खुदा के कलाम का होना मेरी और आपकी जिंदगियों में बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन ही के वसीले चैन आता है जिंदगियों में, अजियतें खत्म होती हैं, नफरत जो है वो सुलह के अंदर आती है, तब्दील होती है, नफरत जो है वो मोहब्बत में बदल जाती है और हर तरह के दुख जो है, तंगियां जो है, खुदा उनको खत्म कर देता है। आमीन आमीन आमीन। चर्च इस बात को सीखिए, खुदा तो बगैर जिंदगियां, खुदा तो बगैर कोई जिंदगी नहीं है, खुदा तो बगैर। इन दिनों हम एक गीत गा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत गीत है, यसु कोलों वख नहीं रहना, यसु कोलों वख होए ते कख नहीं रहना। अगर खुदा ही ना हुआ तो फिर कख भी नहीं रहना, और अगर सिखाने वाला ही ना हुआ तो फिर भी मुझे और आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे दुख मुझे और आपको उठाने पड़ेंगे। और अगर खुदा का कलाम भी ना हुआ तो मुझे और आपको डायरेक्शन ही नहीं मिल पाएगी, तरबियत ही नहीं मिल पाएगी, रास्ता ही नहीं मिल पाएगा, और मैं और आप कभी भी पार जा सकते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, रास्ते पार नहीं गुजारते, रास्ते पार नहीं लगाते, जो रहनुमा है, जो लीडर है, वो पार लगाता है। आमीन। मैं बड़े लोगों को जानता हूं, वो बड़े रास्तों पर गए और वो उलझे हुए हैं, खोए हुए हैं। इसका मतलब रास्तों का कमाल नहीं है, सिखाने वाले का कमाल है। सिखाने वाला जो है वो राइट डायरेक्शन में ले जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, अगर सिखाने वाले दसन वाले ना होए, आपने किसी के घर जाना हो, किसी पिंड जाना हो, तो अगर तुहाडे कोल वो बंदे ना होए जिन्हों घर का पता हो, तो तुम पूरा पिंड एवं फिरते रहोगे, पूरा पिंड। आपने कभी नेविगेशन पर भी गौर किया? नेविगेशन भी एवं घुमाती रहती है, घर उस गली च होंदा है, पिछली गली च बह रहे होने, वो किथे वे घर यार पहुंचते गया वा। लेकिन जब कोई पहले उस जगह को होकर आया होता है, जिसको पता होता है, वो डायरेक्ट जाकर दरवाजे के पास रख देता है, डायरेक्ट जाकर दरवाजे के पास खड़ा कर देता है कि पहुंच गए हैं। इसका मतलब रास्तों का कमाल नहीं है, लीडर का कमाल है, सिखाने वाले का कमाल है। और इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है, आइए गौर करिए, बगैर सच्चे खुदा के, बगैर सिखाने वाले के और बगैर शरीयत के जिंदगी गुजारनी, इन तीनों चीजों का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और जब ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होंगी, फिर इत्मीनान और चैन भी होगा। आमीन। फिर अजियतें नहीं होंगी, फिर खुदा का बरा जो है वो हमारी जिंदगी में जलाल पाएगा, खुशहाली, बरकत, ताजगी और शदाबी होगी। आमीन। और फिर मैं और आप आपस में लड़ नहीं रहे होंगे, मैं और आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत और सुलह की जिंदगी गुजार रहे होंगे। और फिर उसके बाद मैं और आप हर तरह की मुसीबतों पर गालिब आते हुए सदा बाबरकत और खुदावंद में महफूज जिंदगियां गुजार पाएंगे। आमीन 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 आमीन। आप देखिए, सिखाने वाला कितना वैल्यूएबल होता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। मूसा बनी इस्राएल के आगे आगे चल रहा है और 20-22 लाख लोग जो हैं वो पीछे आ रहे हैं, और समंदर में से गुजरना है। और जब समंदर में से गुजरना है तो आगे बहरे कुलजम है और पीछे फरौन की फौजें हैं, पीछे फरौन की फौजें हैं। और अब रास्ता किधर को जाए? अब
لیکن वहां पर खुदा लीडर की रहनुमाई करता है कि उसके पास जो लाठी है, आसा है, वो पानी में मारे और दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और अगर लीडर ना होता, सिखाने वाला, तो ना पानी च या गोते खांदे होना ही या उन्हां को तलवारां दे नाल कुट खांदे होना सी। और वो कह रहे थे कि तू हमें मरवाने के लिए यहां पर ले आया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ हमारा लीडर भी मौजूद है, खुदा भी मौजूद है। और जब खुदा मौजूद होता है, सिखाने वाला मौजूद होता है, तो फिर बहरे कुलज़म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। फिर बियाबानों में रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, यरदन जो है वो चीरे जाते हैं। एलिया और एलीशा वो जा रहे हैं और सामने यरदन आ गया है, सामने यरदन आ गया है और अब सिखाने वाला साथ मौजूद है। एलिया सिखाने वाला है और एलीशा सीखने वाला है। एलीशा को नहीं पता कि यरदन को दो टुकड़े कैसे करना है, एलिया को पता है। उसने अपनी चादर पकड़ी, लपेटी और लपेटने के बाद यरदन पर मारी और यरदन पर मारने के बाद यरदन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और ये सिखाने वाले को पता है। किसको पता है? एलीशा को नहीं पता, लेकिन अब उसने सीख लिया है। और जब सीख लिया है, अब वो यरदन के पार चले गए हैं। अब एलिया जो है वो आधी रात में आसमान पर उठा लिया गया है और अब एलीशा जो है वापस आ रहा है। और एलीशा ने सीखा है, की सीखा उन्हें? चादर उस्ताद ने इंज फड़ के लपेटी सी ते इंज मारी सी तो यरदन दो हिस्से तकसीम हो गया ही। वो चादर उसके पास भी है अब, और अब उसने भी उसको चादर को वैसे किया, यरदन पर मारा और यरदन जो है फिर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और एलीशा जो है वो भी खुश यरदन में से पार चला गया। आमीन। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, मूसा की वजह से एक मर्तबा बहरे कुलज़म जो है दो हिस्से तकसीम हो गया। एक दफा एलीशा की वजह, एलिया की वजह से बहरे यरदन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और एक मर्तबा एलीशा की वजह से, चादर मारने की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यरदन दो मर्तबा दो हिस्सों में तकसीम हुआ और बहरे कुलज़म जो है वो एक मर्तबा दो हिस्सों में तकसीम हुआ। और ये बड़े पानी के लेवल थे। ऐसे तो छोटी जी नाली ढकना बड़ा औखा हो जाता वे। छोटी जी नाली ढकना, सुआ ढकना, छोटी सी कैनाल बंद करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी सी नहर का पानी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए यहोवा खुदा की कुदरत को, यहोवा की शान को, कि सिर्फ लाठियां मारी जा रही हैं और वो भी डक्के नहीं लगाए जा रहे। डक्के ना पत्थरों के कोई डक्के हैं, ना दीवारें बनाई जा रही हैं और ना पिलर्स लगाकर या कोई चीज लगाकर पानी बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ लाठियां मारी जा रही हैं, चदरें मारी जा रही हैं और पानी जो है वो थम रहा है, दो दीवारें बनकर, इधर को भी और इधर को भी। ये मेरे और आपके यीशु की शान है, ये हमारे खुदा की शान है। वो सब कुछ करने में सच्चा, कादिर और आदिल है और कादिर मुतलक खुदा है। आमीन। He is Almighty God. वो कादिर मुतलक खुदा है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो कहकर पानियों को ठहरा देता है, वो कहकर पानियों को ठहरा देता है। आइए सच्चे खुदा की तरफ ध्यान लगाइए। आमीन। सिखाने वाले काहिन की तरफ मतवज्जो हो, ध्यान लगाएं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हां दे सिर ते कोई सिखाने वाला नहीं ना होंदा, उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी बर्बाद होई हुंदी है। वो बड़े बड़े अजीब काम, बड़े बड़े गलत काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े अजीब काम, गलत काम कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। और खास तौर पर जिहड़े बड़ी जल्दी उस्ताद बन जाते हैं। हुण मैनूं कुछ आ गया वे, मैं कुछ सीख लिया वे, हुण मेरे तो बहुता किहनूं पता वे, वो जल्दी आपको गिरते हुए नजर आएंगे। वो जल्दी आपको गिरते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनके सर पर उनका सिखाने वाला नहीं है। कोई काट छांट करने वाला, काट छांट करने वाला हो तो बंदा सीधा रहता है, बदला रहता है। कोई थोड़ा बहुत डर होए ना किसी का तो बंदा मुड़िया रहिंदा है। तो डर ही ना होए, बंदा कहे मैं आप ही बिशा वा, मैं आप ही पोप हाँ, है मैं आप ही चौधरी, मैनू कहना पूछना वे, जो दिल करेगा करांगा मैं, जो दिल करेगा
اپنے سر پر کسی کو رہنے دیں. آمین. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے. ہاللویہ. خداوند تیری تعریف ہو، تیری ستائش